بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان کے اندر جو یہ سیاسی گیما گیمی چل رہی ہے اور یہ سیاسی معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم کا چین و سکون برباد ہوا ہے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور عوام کنفیوز ہے کہ کیا کریں, کیا ہونا چاہیے. کوئی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے, کوئی پی ڈی ایم کی طرف, کوئی کہیں, کوئی اختلاف کر رہا ہے, کوئی بہت حمایت کر رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس کا نچوڑ, اس کا خلاصہ بتانا چاہوں گا. میرے بھی 50 سینس لیں آپ. میرے بھائیوں, پاکستان کے اندر یہ 23واں وزیر اعظم منتخب ہوا. پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, جمہوری سسٹم ہے, یہ فلوپ ہو چکا ہے. یہ نظام ہمارے پاکستان کو, ہماری عوام کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. جو چیز آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی, جو دوا, جو چیز, اس کو آپ خود اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس نظام کو ہی گھسیٹے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے, اس نے بہترین بات کی اور وہ بڑے اچھے ویژن کے ساتھ ہے, اچھے کاز کے اوپر کام کر رہا ہے. میں عمران خان کی کوئی برائی یا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. میں عمران خان میں بہت اچھائی ہوگی, بہت نیکی ہوگی, بہت اچھی چیز ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شراب اور دودھ کا کبھی آپ نے ملک شیک مطلب مکسچر کوئی فلیور پیا ہے؟ یہ شراب اور دودھ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ہمارے پاکستان کے اندر 70% لوگ دیندار, مذہبی, اسلامی لوگ ہیں. تو ہمارے اسلام کے ساتھ یہ جمہوری نظام, یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے کہ شراب اور دودھ ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے. شراب کے اندر آپ دودھ ڈالیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے, دودھ اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا, میچ ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. آج سے بچپن میں ہم سنتے تھے, جو آج عمران خان کا کردار ہو, جس طرح سے یہ چل رہا ہے, اس طرح سے بھٹو صاحب بھی تھے. ہمارے بڑے بزرگ یہ کہتے تھے کہ یار بھٹو بہت اچھا آدمی تھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اور آج اس کے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ اس نے یہ نقصان کیا, وہ نقصان کیا. تو بھائی بھٹو آیا, اس نے اتنا بڑا معاملات کیا, اس نے بھی یو این او میں تقریر کری, اس نے بھی ایسے معاملات کرے, ایک بڑا عوام کا رش, اور جب میں غفیر اس کی طرف کھڑا ہوا, اس نے بھی بڑے جلسے جلوس کیے. آخر کیا ہوا؟ کہاں ہے بھٹو؟ پھانسی چلا دیا, ختم ہو گیا. وہ بھائی یہ نظام, آپ اس نظام کو سمجھیں کہ یہ نظام کس طریقے کا ہے. ہمارے ملک کا یہ نظام بالکل فلوپ اور بیکار نظام ہے, جو سڑا ہوا نظام ہے, جو ہمارے عوام کو, ہمارے لیے بہتر ہے ہی نہیں, ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. عمران خان آج لوگ اس کے جلسوں میں, اس میں بڑے شریک ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں. میں آپ کو آج کی تاریخ اور ڈیٹ یاد رکھ لیں کہ عمران خان کو آپ واپس بھی لیے ہیں اور پھر سے اس سارے سسٹم کو چلائیں. پھر بھی یہ سسٹم وہیں کا وہیں رہے گا. آپ خود اندازہ لگائیں, جس سسٹم کے اندر عام انسان کے کیسز سالوں سال 25-30 سال چلتے رہتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اور پیشیوں پہ پیشیاں, کبھی وکیل غائب ہے, کبھی جج نہیں ہے, چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کے کیس پینڈنگوں میں لاکھوں کیس پڑے ہوتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے رات کو عدالتیں لگ کر آپ کا وزیر اعظم اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور دوسری حکومت بن جاتی ہے. یہ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو آپ سمجھیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے اس نظام کے اندر جتنے بھی لوگ, منسٹر, وزیر اعظم, جو لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ایک انسان آپ بتائیں کہ جو بالکل غریب ہو, جس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگایا ہو, بغیر پیسوں کے آ کے وہ حکومت کا حصہ بن گیا ہو ہی نہیں سکتا. کبھی میں اور آپ اگر اس سیاسی نظام کے اندر جانا چاہیں, ہمیں بوریاں بھر کے پیسے چاہیے اپنی کمپین چلانے کے لیے, اپنے سسٹم چلانے کے لیے, اس پارٹی کو فنڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد جا کے آپ کو کوئی ایم این اے, ایم پی کی جگہ ملتی ہے. فری فنڈ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ اور میں جو پازیٹیو اور ایماندار لوگ ہیں, وہ اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے ان کو لاکھوں روپے چاہیے. اور لاکھوں روپے کوئی عام آدمی ایمانداری سے نہیں کما سکتا. اس کو بڑے ہیرا پھیریاں, 2 نمبریاں چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب جا کر وہ کماتا ہے. تو یعنی کہ یہ لوگ, جتنے بھی لوگوں کو شہرت اور چیزوں کے لیے اس حکومت میں آتے ہیں, انسانیت کو, اپنے ملک کو, قوم کو, دین کو فائدہ دینے کے لیے نہیں. آپ اس بات کو سمجھ لیں
کہ پاکستان کا جو یہ نظام ہے, جو یہ سسٹم ہے, ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اسٹڈی بھی کیا کہ اس نظام کو ایک 4 صوبے, یہ چھوٹا سا خطہ ہم نہیں چلا سک رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی قوم پرستی کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں, کبھی فرقہ واریت پر, کبھی لسانیت, کبھی پوزیٹیو انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے ایک پوزیٹیو طریقے سے جدوجہد کوشش آپ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ نظام آپ کو آن ہی نہیں کرے گا, آپ کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا, آپ کے بلکہ اگینسٹ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جائیں گے. تو یہ نظام آپ کا فلوپ ہو چکا ہے. میں آپ کو اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں, اس نظام کے اوپر عمران خان تو بہت چھوٹا آدمی ہے, عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ بھی آپ اس نظام کے ساتھ لا کے بٹھا دیں تب بھی وہ فلوپ ہو جائے گا, وہ کام نہیں کر سکے گا, وہ نقصان وہ وہیں کے وہیں گر جائے گا. کیونکہ آپ کا نظام اتنا خطرناک ہے, اتنا بے ایمانی, اتنی 2 نمبری, ہر ادارے میں ہر جگہ پہ اتنا سست اور ڈھیلا نظام ہے کہ سالوں سال لگتے ہیں اس نظام میں, اس جگہ میں پہنچنے کے لیے. اس کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ایک محدود دائرے کے اندر ہی بند رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ انگریز کا بنایا ہوا جو نظام ہے اس کو پتا ہے اس کو اپنے در کی لونڈی کیسے بنانا ہے, اس کو کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے. ہمارے پاس ایک بہترین نظام اسلامی نظام موجود ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ اس کو اگنور کیا, کبھی فوقیت نہیں دی. آپ کو میں دلیل دیتا ہوں کہ ایسے پوزیٹیو لوگوں نے جماعتیں بنا کے, مذہبی جماعتیں بنا کر بھی اس پہ کوشش کری کہ اس نظام کے تحت ہی چل کے کوئی دین کی, قوم کی, ملک کی خدمت کی جائے, کچھ کام کیا جائے, لیکن اس پارٹی کو, ان تنظیموں کو اوپر ہی نہیں آنا دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اوپر اس کی ڈورے کوئی اور چلا رہا ہے. اس نظام کو انہیں گرانا آتا ہے, اس نظام کو انہیں خراب کرنا آتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر جو بندہ آپ کو پسند نہیں ہے اس کو اٹھا کے کسی طریقے سے بھی پھینک دیا جاتا ہے اور دوسری حکومت بن جاتی ہے. یہ کیا نظام ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ملک کا یہ جو نظام ہے, یہ سسٹم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ مان لیں آپ اور ہم سارے پاکستانی ایک جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں اور اس جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی آتی ہے اور وہ جہاز ایک جگہ پہ جا کے کریش ہو کے گر جاتا ہے. تو کافی لوگ اس کے اندر مر جاتے ہیں, کچھ زخمی ہوتے ہیں اور اکثریت لوگوں کی بچ جاتی ہے. تو لوگوں کے ہوش اڑے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں, کیا ہوگا. تو اس میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, لیڈر ٹائپ کا ایک بندہ, عمران خان ٹائپ کا بندہ ایک کھڑا ہوتا ہے. تمام لوگ متوجہ ہوں اور لیڈیز ایک سائڈ پہ ہو جائیں, جینٹس ایک سائڈ پہ ہو جائیں, اور کچھ لوگ جائیں وہ زخمیوں کو دیکھیں, زخمیوں کا وہ دیکھیں, کچھ لوگ کھانے پینے کا بندوبست کریں, کچھ لوگ آگ جلانے کا بندوبست کریں, کچھ لوگ کچھ کریں. اتنے میں باقی لوگ جیسے ہماری پی ڈی ایم ہے, دوسری پارٹیاں ہیں, اس طرح کے سیاسی لوگ لیڈر کھڑے ہوئے تھے. وہ بولتے ہیں بھائی تم کیوں بتاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں آتا, تمہیں تو فلانا نہیں آتا, تمہیں تو دھماکہ نہیں آتا, تم وہ تو ہم بتائیں گے کہ اس سچویشن کو, اس سسٹم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کھڑا ہوا ہے نا, وہ لیڈرشپ کر رہا ہے نا, اس کو کرنے تو آپ بعد میں کر لینا, آپ لوگ بیٹھ جاؤ. تو وہ ان کی لیڈرشپ چل رہی ہوتی ہے. اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جا کر اس لیڈر کو کہتا ہے کہ انکل میری بات سنیں. تو وہ بولتا ہے بیٹا جاؤ, آپ دیکھ رہے نہیں کتنی ٹینشن ہوئی ہوئی, کیسے معاملات ہیں, آپ جاؤ اپنی ماما کے پاس, میں ابھی اس سچویشن کو, اس ٹینشن کو سنبھال رہا ہوں. وہ بولتا ہے انکل میری بات تو سنیں, میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو وہ نہیں سنتے, وہ باقی دوسرے لیڈروں کے پاس جاتا ہے, قوم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کے پاس جا کے ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں, ایسے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا. وہ واپس اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے اماں ان کو کہو کہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, میری بات تو سن لیں. تو وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے بچے کی 2 منٹ بات تو سن لیں. تو سارے متوجہ ہوتے ہیں, بولتے ہیں ہاں بھائی بیٹا سناؤ. انہیں بولا جب یہ جہاز کریش ہو رہا تھا تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو بالکل عین موقع پہ جا کریش ہوتے وقت میں نے دیکھا کہ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ایک آبادی میں نے دیکھی, وہاں لوگ بھی ہیں بہت سارے, اور وہاں پر جو ہے نا پورا نظام ہے. کیوں نہ ہم یہاں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم وہاں چلیں. وہاں چل کر ہمیں ریسکیو بھی مل جائے گی, کھانا پینا بھی مل جائے گا, وہ ساری چیزیں
ہمیں مل جائیں گی. تو وہ لیڈر بولتا ہے بچے کو کہ بیٹا مجھے ذرا ویریفائی کرنے دو. تو لوگ بولتے ہیں کہ ویریفائی کیا کرنا ہے؟ تو بچہ بول رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں چلنا. تو ساری قوم سارے لوگ اس بچے کو بولتے ہیں چلو بھائی آپ نے جہاں دیکھا وہیں چلتے ہیں. تو وہ لیڈرشپ وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. وہ سارے سیاسی جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور ساری قوم اس بچے کے پیچھے چل پڑتی ہے. اب ایسا کیا اس بچے نے بتایا جس کی وجہ سے پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑی؟ اس بچے کے پاس کلیئر ویژن ہے, اس کے پاس کتاب اللہ ہے, قرآن کا, اللہ رب العزت کا پرپز آف دا لائف ہے. اس کے پاس ایک بہترین ویژن ہے, ایک مقصد ہے, وہ ڈائریکشن پہ سم پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہاں لے آنے کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے پوری قوم اس کی طرف چل پڑتی ہے. تو میرے بھائیوں, آج ہمارے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی لیڈران ہیں, ان کو اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. کوئی چائنا سے متاثر ہے, کوئی جاپان سے, کوئی کینیڈا سے, کوئی ملیشیا سے, کوئی ترکی سے, کوئی امریکہ سے فلسفے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس نے ملک نے ایسے ترقی کی تو ہم یوں کر لیتے ہیں, اس نے ایسا کیا تو ہم یوں کر لیتے ہیں. کوئی خود ہی نہیں نظر آتی. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے پوچھے کہ بتا میرے بندے تیری وجہ کیا ہے. تو وہ خود ہی قرآن سے ملتی ہے. وہ خود ہی آپ جب غور و فکر کرتے ہیں, پرپز آف دا لائف, ایک مین جڑ کو پکڑتے ہیں, ایک چیز کو پکڑتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم ان 4 صوبوں کے ساتھ, ان سسٹم کے ساتھ کتنے عرصے تک چل سکتے ہیں. لوگوں کی, بڑے ملکوں کی غلامیاں ہی کرنی ہے ہم نے, بڑے ملکوں کی جو ہے تلوے ہی چاٹنے ہیں, ان سے قرضے ہی لینے. تو اس لیے کہ وہ نظام, وہ سسٹم جس کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے آئے, جس کی وجہ سے اللہ بھی ہمیں اگنور کرتا ہے اور جس وجہ سے ہمارا ملک سروائیو ہی نہیں کرتا, ہمیشہ دھڑم سے گر جاتا ہے. جس طرح سے ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نہ ایک جہاز کریش ہو کے گر جاتا ہے, تو ہمارے ملک کا بھی ہر تھوڑے عرصے بعد جہاز کریش ہو کے گرتا ہے. پھر کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہی سسٹم شروع ہوتا ہے, روٹی کپڑا مکان اور یہ بنیادی چیزیں. لیکن آگے لے جانے کی اور اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بہترین اصول, بہترین سسٹم اللہ رب العزت نے جو آسمانوں سے اتارا وہ نظام, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا نظام ہے, اس نظام ہی میں ہماری اس ملک کی بقا اور عزت ہے, جس کے لیے مسلمانوں نے 9 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کری. کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو 9 کروڑ لوگ اپنے گھر, کاروبار, مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس ملک کو بنایا اسلام کے لیے, خالص اسلام کے لیے. ورنہ ڈیموکریسی, یہ جمہوریت, یہ سسٹم تو ہم ہندوستان میں بھی کر رہے تھے, پہلے بھی چل رہا تھا. اتنی لاکھوں کی قربانیاں, اتنا سب کچھ کا مقصد تھا کہ ایک اسلامی نظام ہم قائم کریں, نہ کہ انگریزوں کی غلامی کریں, نہ ہی کسی اور ملک کے تلوے چاٹیں, چاہے وہ روس ہو, چاہے چائنا ہو, وہ کوئی بھی ہو. ہماری اپنی خود ہی کیا ہے. میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, آپ غیرت مند بنیں. آپ اپنے پاس جو آپ کا اپنا خود ہی جو ہے, آپ کا جو اپنا بہترین نظام ہے, اس نظام کو آپ لے کے آئیں. اس نظام کے ساتھ آپ اس ملک کو آگے لے آ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ اوورآل یہی سسٹم چلتا رہے گا. آپ اس نورہ کشتی کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اگر 5 سال پورے کر لیتا تو اس 5 سال کے اندر اس نے ایسے کیا عمل کیے سوائے 2-4 تقریروں کے اور سارے معاملات کے, تو وہ اگلی دفعہ اکثریت کے ساتھ حکمرانی میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بھی نہیں آتا. تو یہ پورا پلانٹڈ سسٹم تھا کہ جس کے تحت اس کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی اور اتار دیا گیا. پھر اتارنے کے بعد بڑے بڑے جلسے اور یہ اور امریکہ فلانا. وہ بھائی یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کی غلامی, اور امریکہ کو کب کا ملک بیچ چکے ہیں. پہلے وہ امریکہ اڈے مانگ رہا تھا, اس نے منع کر دیا, یہ کر دیا. 20 سال سے اڈے ہی دیے ہوئے تھے بھائی. شمسی ایئر بیس آپ کی جیب کا بات, گوادر پہ اس کے بیری بیڑے کھڑے ہوئے تھے, وہاں اڈے دیے ہوئے تھے, وہ وہیں سے حملے کر رہا تھا میرے بھائی. ابھی تو وہ چلے گیا, اب اس کو کیا اچار ڈالنا ہے اس نے یہاں پہ آ کے؟ اس کو کون سے اڈے چاہیے؟ اڈے چاہیے, فلانا چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ ساری زندگی
20 سال جو مار کھا کر تھک کر ناکام ہو کر وہ یہاں سے پورا یورپ لوٹا ہے آپ کے پڑوس ملک سے، وہ کبھی زندگی میں بھی یہاں آ کر حملہ کرنے کی بیوقوفی نہیں کرے گا. وہ چلا تو گیا لیکن آپ کو اتنے جو نا کنفیوز کر چلے گیا. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ امریکہ آ رہا ہے، امریکہ یوں کر رہا ہے. امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو چکی ہے میرے بھائی، امریکہ کی پٹائی لگ چکی ہے، وہ جا چکا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے پاور بچی، اور وہ کبھی بھی اس خطے پہ حملہ کرنے کی یا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ صرف ڈرا سکتا ہے اور اس طرح کی جو ہے نا تماشے کھیل سکتا ہے. اس کے جو بنائے ہوئے پپٹ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے وہ یہ سارے سسٹم کر سکتے ہیں. اور یہ سارا سسٹم اب جو سارا سسٹم چل رہا ہے وہ عمران خان کو حکومت میں لانے کا مقصد نہیں ہے، وہ اپنا یہ جمہوری، یہ دھکیا نوسی، ایک گھٹیا نظام کو بچانے کی ساری سیاست ہو رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک اسلامی عمارت قائم ہو چکی ہے. پورے یورپ کو، پورے شیطانوں کو، یہودوں کو، نصارہ کو، سب کو پتہ لگ چکا ہے، ہندوؤں کو، کہ وہ نظام اگر کامیاب ہو گیا، اور ہوگا انشاءاللہ، وہ نظام کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام بولے گی کہ ہمیں اسلامی جمہوریت پاکستان نہیں، اسلامی عمارت پاکستان چاہیے. اس ڈیمانڈ کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس طرح سے ایسے سیاستدانوں کو لا کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دین کی آیتیں اور دین اسلام کو، مدینے کی ریاست کو اس جمہوری سسٹم کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ساری قوم، سارے لوگوں کا رخ اس نظام کی طرف ہو جائے. پھر عوام بھاگ کے ادھر ہی وہ جلسے جلوس اور سارے معاملات ادھر لگی رہے کہ نہیں نہیں یہ نظام اچھا ہے، اس کے اندر دیکھو عمران خان کتنا اچھا ہے، وہ دین کی بات کرتا ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، وہ رسالت کی بات کرتا ہے، وہ اسلامی فوبیا کی بات کرتا ہے. وہ بھائی اس نظام کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے مولانا طارق جمیل کو بٹھا دیں، اہل تشیعوں کے ساجد نقوی صاحب کو بٹھا دیں، اہل سنت کی مفتی منیب الرحمان صاحب کو بٹھا دیں، آپ اس سسٹم کے ساتھ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کو بھی بٹھا دیں، فضل الرحمان کو بٹھا دیں، اس نظام کے ساتھ آپ کا ملک سپر ٹائگر نہیں بن سکتا، ایشین ٹائگر بھی نہیں بن سکتا. یہ نظام فلوپ ہو چکا ہے، یہ نظام ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. اس نظام کو ختم کرنے کی بات کریں جس کے اندر رشوت، بےایمانی، دو نمبری، کرپشن سب عروج پر ہے. یہاں پر ایک اس سسٹم کے حصے کو، ایک سیاسی قیدی کو اتنے پروٹوکول، اتنا سسٹم دیا جاتا ہے، اس کو جیلوں کے اندر بھی، اور اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اس کو علاج کرنے بھی بھیج دیا جاتا ہے، اس کو سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور ایک عام سے انسان کی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس کے اوپر الزام بھی لگ جائے، ساری زندگی وہ کورٹ کے چکر ہی لگاتا رہتا ہے، چپلے گھیستا رہتا ہے، اور ساری زندگی اس کے گھر والے خاندان ذلیل ہوتے ہیں آپ کے اس سسٹم کو. اس نے ہمیں غلام اور بے بس کر کے رکھا ہوا ہمارے سسٹم کو. آج لوگ بولتے ہیں کہ عمران خان کرپشن کے خلاف. ارے عمران خان کے آنے سے پہلے اگر کسی چیز میں، کسی ادارے میں کسی کام کرانے کے لیے 2 لاکھ رشوت تھی تو اب 4 لاکھ روپے لیتے ہیں وہ رشوت، کہ بھائی بہت سختی ہے، رشوت نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے کام ہوگا، اس کو زیادہ کھلانے پڑیں گے، اس کو کم کھلانے پڑیں گے تاکہ وہ منہ بند رکھ سکے. تو آپ کی کرپشن بڑی ہے، ختم نہیں ہوئی. اور آپ اگر دیکھیں اس سسٹم کے اندر، اس نظام کے اندر کوئی بھی نیک سے نیک آدمی بھی آپ لا کے بٹھائیں گے، وہ اس نظام کے ساتھ آگے چل ہی نہیں سکتا. کبھی ڈالر اوپر چڑھا دیا جائے گا، کبھی پیٹرول کی قیمتیں، کبھی آپ کے معاشی معاملات اتنے تنگ کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو انسان کا بچہ بن کر ان کی غلامی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور جو عمران خان یہ جو تخت اور غلامی اور یہ جو چیزوں کی باتیں کر رہا ہے، یہ سب فیک ہے. آپ عقل کی آنکھوں سے دیکھیں، یہ سارا فیک اور ایک ڈمی پروپیگنڈا ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ عوام اس سیاسی نظام کا حصہ بنی رہے، بیوقوف بنتی رہے اور ووٹ ڈالتی رہے اور انہی کے پیچھے نعرے لگاتی رہے. اس نظام نے آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں دینا. پورے عالم اسلام کے اندر جہاں بھی یہ جمہوری نظام ہے وہ فیک ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ جو ہے نا گھٹنوں کے بلی پڑا رہتا ہے. اگر آپ اس نظام کے ساتھ ہی خوش ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کی حالت نہیں بدلے گا. اگر آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت پہ غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہیں، ان کے نظام کو دیکھیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو کوئی اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں تو وہ کوئی ہماری پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں
جو اسلامی شریعتی نظام لانا چاہتی ہیں وہ تو بھائی کان پکڑنے چاہیے. ان کو جو شریعت اور اسلام نظام سمجھ میں آیا وہ تو افسوس، وہ تو آئے نہیں کبھی بھی، کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ اس اسلام کو، اس نظام کو کس طرح سے نافذ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو چلانا ہے. اگر ان کو آتا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا. تو اس نظام، جس نظام کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، وہ نظام بہترین نظام ہے. پوری دنیا اس نظام جب پہلے بھی آیا تو پوری دنیا مائیگریشن کر کر عربی زبان سیکھنے، صحابہ کو رول ماڈل، وہ ہیرو تھے اس ٹائم پہ، ان کو بنانے میں انہوں نے نظام قائم کر کے دیے، پولیس کے، عدالتوں کے، یہ رفائی کاموں کے اور عدل کے نظام قائم کر کے دیے، ڈیلیور کر کے دکھایا. اس لیے لوگ ان کو مانتے ہیں. اور یہ نظام لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ اسلام نافذ کرو کسی فرقے کا، کسی مسلک کا. تو میرے بھائی اس نظام کے ساتھ تو توبہ کہ ہماری آنے والی 100 نسلیں بھی اسلام سے نفرت کریں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے. اتنا خوفناک ڈنڈے والا، مار دھاڑ والا نظام نہیں. آپ کو جو بہترین نظام اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، وہ نظام قائم کرنا پڑے گا. ورنہ آپ اسی طریقے سے کبھی عمران خان تو کبھی بھٹو تو کبھی فلانا کبھی ڈھماکا، یہ آتے رہیں گے اور آپ بیوقوف بنتے رہیں گے. لاکھوں جلسے ہو جائیں گے، پھر لاکھوں لوگ جلسوں میں شریک ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ہونا کچھ نہیں ہے. تاریخ آپ لکھ لیں اور میری یہ باتوں کو آپ نوٹ کر لیں، ایسا ہی ہوگا اگر آپ ان سسٹم، اس نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. آپ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں، اس نظام کے خلاف، کیونکہ آپ اس نظام کے ساتھ دیکھ لیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل جو دین اسلام کو فیور کرتا ہے وہ نہیں ہو سکا. آج جو اتنے پاکستانی سیاستدانوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، یہ آج سے 20 سال پہلے تک جب امریکہ ہمارے پڑوس میں موجود تھا، جب اس کے ڈالر آ رہے تھے، جب وہ ڈرون حملے ہو رہے تھے، جب وہ سسٹم، تو اس ٹائم پر آوازیں نکلتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنا تو یہ سپر پاور امریکہ اور ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. آج وہ مار کھا کے چلے گیا تو آج ہر بندہ آوازیں نکال رہا ہے کہ فلانا غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اس نظام کے ساتھ چلنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ نظام عیاشوں کا، بے ایمانوں کا، بغیرتوں کا، بے حیا لوگوں کا نظام آپ کے اوپر مسلط ہی رہے گا. تو اس نظام کو خیر بات کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو سمجھیں. نہیں سمجھتے تو آپ خود پچھتائیں گے. آنے والی نسل کو بھی آپ یہی دے کے جائیں گے. یہی لوگ، انہی کی اولادیں، انہی کی نسلیں آپ کو بیوقوف بنا رہی ہوں گی اور آپ بیوقوف بنتے رہیں گے. آپ ان کے ماسٹر پلان دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے یہ عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے سسٹم کے اندر جکڑ کے رکھتے ہیں. کیونکہ اس سسٹم کے ساتھ آپ کو غلام بنانا آسان ہے. اس سسٹم کے ساتھ آپ کو اپنی رسیوں پہ، اپنی انگلی پہ نچانا آسان ہے. اور اللہ اس کے رسول کے نظام کے ساتھ آپ کو غلام بنانا، آپ کو نوکر بنانا، آپ کو اپنے نیچے لگانا آسان نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو حق بات کرے گا. قولوا قولا سدیدا کے تحت آخری آیت میں آپ کو بتا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر بات کو ختم کروں گا. قرآن کی آیت واضح دلیل ہے تمام مسلمانوں کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دین حق کے ساتھ بھیجا اور تاکہ اسے تمام ادیان پر آپ غالب کر دیں، چاہے مشرک برا کیوں نہ مانے. یہ دین اسلام غلام بننے کے لیے، نیچے لگنے کے لیے نہیں آیا. کوئی مسلمان غلام بننے کے لیے نہیں آیا. ان سب سسٹموں کے خلاف ہی تو اسلام آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو دین لے کے آیا ہوں، دین، آپ دین کو سمجھیں. دین کو جو آج مذہب کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے کہ مذہب، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ مذہب کی شکل نہیں ہے بھائی. اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کو کبھی مذہب نہیں کہا، دین کا. اور دین کسے کہتے ہیں؟ سسٹم کو، نظام کو کہتے ہیں دین.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا، تمام ادیان پر یہ غالب ہو کے رہے گا، چاہے کوئی عزت سے تسلیم کرے یا ذلیل ہو کر تسلیم کرے، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ حق ہے اور یہ بہترین نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کے اس کائنات کے بنائے ہوئے اللہ کا نظام ہے، یہ قانون ہے۔ اس قانون، اس نظام کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اس سیاسی سسٹم کا حصہ بن کر نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے سوچا کہ یوں کر کے زگ زوگ کر کر اس نظام کے ذریعے ہم اسلام کو، دین کو، اپنی قوم کو، امت کو کوئی فائدہ دیں گے۔ نہیں دے سکتے، نیور، نہ، نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ تمام سسٹموں کو پہلے آپ نے زیر کرنا ہے، چلتے ہوئے دریا کے ساتھ چلنا نہیں ہے، بلکہ چلتے ہوئے دریا کے آگے ہونا ہے کہ سٹوپ، کہ یہ جو چل رہا ہے سسٹم، یہ نظام، یہ سود کا، یہ بےمانی کا، یہ کرپشن کا اور یہ غلط نظام جس کے اندر فحاشی، بےمانی، دو نمبری سب چیزوں کی اجازت ہے، اور بےمانی کرپٹ لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں، ان نظاموں کو آپ سمجھیں۔ آپ ان نظاموں کو سمجھیں گے جب آپ قرآن و سنت کو کھولیں گے، جب قرآن و سنت کی فکر میں گہرائی میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا نظام آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک شیطانی نظام ہے، ایک دجالی نظام ہے جو آپ کو فریب اور دجل میں لگا کے رکھتا ہے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے سے روکتا ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے سے روکتا ہے۔ اس نظام کے ساتھ، اس نظام کے سائے کے اندر آپ کچھ بھی دین اسلام کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی حق کہا وہ کل بھی اللہ اس کے لوگوں کا تھا، اور جذبات میں کوئی بھی میرے منہ سے غلط بات نکلی ہوگی تو وہ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تو پہنچانے والے لوگ ہیں حق اور سچ بات آپ کے سامنے۔ تو آپ اس چیزوں کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اوورآل کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ سارا نظام ایک نور کشتی ہے، ایک بنایا ہوا ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے جس کے تحت کبھی کسی کو اتار دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو لایا جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹوں سے، آپ کے جلسوں اور جلوسوں سے کوئی آتا ہے؟ نیور۔ انف کہ آپ اس سسٹم کو اسٹاپ کریں اور منع کریں کہ یہ سسٹم ہم اب نہیں چلنے دیں گے۔ آپ اسلامی نظام کی بات کریں، آپ ایک بہترین نظام کی بات کریں، قرآن و سنت کے نظام کی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔